ان کا نمونہ دیکھو، ہم پھر بھی نہ آئیں اور خود اپنے بچوں کی کارکردگی دیکھنے کے لیے بھی نہ آئیں، بتائیے یہ کتنی بڑی ناقدری ہوگی اور قاری صاحب کے دل پر کیا گزرے گی۔ یہ اتنی بڑی بستی ہے، یہاں سے چند لوگوں کا مجمع نظر آ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جگہ کم پڑ جاتی اور یہ کھچاکٹ بھر جاتی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کی اس کوشش کو اور اس جدوجہد کو قبول فرمائے۔ یہ بیچارے بڑے اخلاص کے ساتھ اتنی ناقدری کے باوجود بھی، آپ حضرات کی طرف سے لاپرواہی کے باوجود بھی آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ ہماری جانب سے شکریہ کے اور جزا کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شایان شان اجر جزیل عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آپ کے بچوں کو سنوارنا یہ کوئی علماء کرام کی ہی ذمہ داری نہیں ہے یا قرہ حضرات ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ حضرات آپ کے بچوں کو بلائیں گے، ان کو پڑھائیں گے، ان کو سکھائیں گے، ان کو اچھی عادات سکھلائیں گے۔ یہ صرف انہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ماں باپ کی، ہر بڑے کی، اگر وہ بڑا بھائی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اگر وہ باپ ہے تو اس کی اپنے بچوں کی تئی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر وہ دادا ہے تو اپنے پوتے کی تئی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کا خیال رکھے، ان کو اچھی باتیں سکھلائے، ان کی نگرانی کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے۔ آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ پہلے بات تو یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھانے کی طرف ہی راغب نہیں ہوتے ہیں، اس کو ایک غیر ضروری بے فائدہ عمل سمجھتے ہیں۔ جتنی اہمیت ہم لوگ دنیاوی تعلیم کو دیتے ہیں، اتنی اہمیت ہماری نگاہوں میں دینی تعلیم کی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ پھر دوسری بات، اگر ہم نے اپنے کسی بچے کو کسی ادارے میں بھیج بھی دیا ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قاری صاحب کے سپرد کر دیا، اب وہ جانے اور قاری صاحب جانے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ خود بتائیے کہ آپ کا بچہ مدرسے میں چند گھنٹے گزارتا ہے اور آپ کے پاس پورا دن گزارتا ہے تو اس پر زیادہ اثر کس کا ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ جس ماحول میں اس کا زیادہ وقت لگے گا اسی ماحول کا اس پر رنگ چڑھے گا، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں یہ کیا سیکھ رہا ہے، اس کو تو کچھ عقل نہیں آ رہی ہے، کوئی ادب اور تہذیب نہیں آ رہی۔ ارے بھائی کیسے آئے گی جب اس کا اکثر وقت ہمارے ساتھ گزر رہا ہے اور ہم نے خود اس کو کوئی ادب اور تہذیب نہیں سکھائی ہے، تو وہ کہاں سے ادب اور تہذیب سیکھے گا؟ تو اس لیے میرے عزیزو، اپنے بچوں کا خیال رکھنا خود ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہیں اور ان کی تربیت کی، ان کی تہذیب کی، ان کی شائستگی کو سکھانے کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، تب تو ہم ان کی طرف سے آنکھ موند کر بیٹھے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اچھا کھلا رہے ہیں، اچھا پلا رہے ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ بچے کا پیدا کرنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ بچے کی اچھی تربیت کرنا یہ کمال ہے۔ اس لیے کہ اگر بچہ ہمارے یہاں پیدا ہو گیا اور اس کی تربیت اچھی نہ ہوئی تو میرے عزیزو، آپ نے 16ویں پارے میں ایک واقعہ پڑھا ہوگا حضرت خضر علیہ السلام کا کہ وہ ایک چھوٹے سے بچے کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے ذمہ یہ کام دیا ہے، تکوینی کام۔ وہ کیوں قتل کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ اس لیے قتل کیا کہ یہ آگے چل کر کے یہ شریر بننے والا تھا، یہ بہت فسادی بننے والا تھا اور یہ سبب بن جاتا اپنے والدین کو بھی گمراہ کرنے کا اور ان کو بھی جہنم میں لے جانے کا۔ تو اللہ نے اور ہم نے یہ چاہا کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے بہتر اولاد میں رحمت فرمائے، اس لیے اس کو قتل کیا گیا۔ تو اگر اولاد خراب نکل جائے، اس کی اچھی تربیت نہ ہو، اس کی اچھی تہذیب، اس کو اچھی تہذیب نہ سکھائی گئی ہو، اس کو شائستگی نہ سکھائی گئی ہو، اس کی گھٹی میں دین اسلام نہ ڈالا گیا ہو، تو پھر وہی اولاد ہمارے لیے فتنے کا اور آزمائش کا سبب بنتی ہے۔ قرآن
مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ ایسا نہیں کہ بس اولاد دے دی تو خوش ہو رہے ہیں اور اس کی ہر ایک